بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مصر کے لیے روانہ تھے۔ وہاں پر وہ ایک بزرگ دین سے ملاقات کی خاطر مصر کی جانب جا رہے تھے تاکہ کچھ معاملات کو وہ حل کر سکیں اور کچھ باتوں کے بارے میں جان سکیں جو ان کو بے حد پریشان کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ان کا یہ سفر کافی طویل ہو گیا تھا کیونکہ مصر ان کے محل سے کافی دور تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے پاس کوئی شاہی سواری موجود نہ تھی اور نہ ہی کوئی سپاہی تھا، بس وہ اکیلے ہی اپنے سفر کی جانب گامزن تھے۔ انہیں کسی چیز کا خوف نہ تھا۔ وہ جانتے تھے ان کے بہت سے دشمن ان کی طاق میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نڈر انداز میں اکیلے ہی مصر کی جانب چل پڑے تھے۔ ان کے وزیر، ان کے سپاہیوں نے ان کے ساتھ آنے کی بہت کوشش کی۔ وزیر تو بہت باضد تھا کہ وہ ہر حال میں جائے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں کو صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، جبکہ ان کی ملکہ نے بھی ان کو بولا تھا کہ آپ کسی سپاہی کو اپنے ہمراہ لے جائیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو انکار کر دیا تھا اور وہ ایک بہادر بادشاہ کی طرح اکیلے ہی اپنے سفر پر گامزن ہو گئے تھے۔ وہ مصر کی حدود میں پہنچ چکے تھے اور کافی سے زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ وہ کسی شاہی سواری پر نہیں بلکہ اپنے گھوڑے پر موجود تھے۔ یہ ان کا بہت پسندیدہ گھوڑا تھا جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا ایک طرف کو روک دیا تھا اور اب وہ سوچ رہے تھے تھوڑی دیر آرام کیا جائے اور اس کے بعد آگے کے سفر کی جانب بڑھا جائے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دور جا کر آرام کیا جائے، اس لیے آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلا رہے تھے اور چاروں جانب نگاہ گھما کر کسی آرام دہ جگہ کی طاق میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی ان کی نظر سامنے کی جانب اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ انہیں ایک بہت ہی بڑی اور خوبصورت سی مسجد نظر آئی۔ وہ مسجد دکھنے میں بہت حسین اور بہت بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ قدیم زمانے کی مسجد تھی۔ انہیں وہ دیکھتے ہی بے حد پسند آئی اور وہ یہ بات سوچنے لگے کہ کچی آبادی کی طرف اتنی خوبصورت مسجد کون تعمیر کروا سکتا ہے۔ یہی چیز سوچتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر مسجد کے اندر داخل ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مسجد میں پہلا قدم رکھا تو انہیں یکدم ہی کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے چاروں جانب نظریں گھما کر دیکھا تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی کیونکہ وہ مسجد بہت زیادہ ویران معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پر کافی عرصے سے کوئی نماز پڑھنے ہی نہ آیا ہو۔ ہر جگہ دھول مٹی ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ یہاں پر ایسا کیوں ہے، جبکہ وہ مسجد بہت شاندار اور خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی خود کو مضبوط کیا اور مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انہوں نے وہیں بیٹھ کر آرام کیا اور پھر اٹھ کر پانی کے کنویں کی جانب آئے اور ایک لوٹا پانی کا نکال کر کچھ پانی پیا اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور باہر آ گئے۔ مزید اس ویران مسجد میں بیٹھ نہیں پائے تھے۔ انہیں وحشت سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی سے معلوم کر پائیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے مسجد اتنی زیادہ ویران ہے، کیونکہ انہیں بالکل پسند نہیں آیا تھا کسی مسجد کا اس طریقے سے ویران ہونا۔ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر لوگ عبادت میں مصروف رہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس طریقے کی ویرانی قبرستان میں اچھی لگتی ہے، مسجد میں نہیں۔ یہی چیزیں سوچتے سوچتے وہ مسجد سے تھوڑا دور آگے تھے، لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آیا تھا، نہ ہی کوئی امام وہاں پر موجود تھا، اور یہی باتیں انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ تھوڑا آبادی کی جانب آ کر دیکھنے لگے تھے کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اتنی خوبصورت اور بڑی مسجد ویران ہے، جبکہ مسجد بھی آبادی کے قریب ہی تھی اور اس کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ آباد تھے۔ انہیں بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے لوگوں کے باوجود بھی وہ مسجد ویران ہے، لیکن وہ اپنی حیرت کو خود پر حاوی ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ہی وہ فوراً آبادی کی جانب بڑھے۔ وہاں پر انہیں ایک دیہاتی کام کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً ہی اس دیہاتی کے پاس پہنچے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے آدمی، ہمیں تم سے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ اگر تم اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت ہمیں دے دو گے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ ان کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ وہ دیہاتی اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف فوراً متوجہ ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، جی حضور بولیے، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگے، میں ایک مسافر ہوں اور سفر کی وجہ سے کافی تھک گیا ہوں، اس وجہ سے تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا، نماز بھی ادا کرنی تھی۔ اس دیہاتی نے سن کر کہا، ارے آپ پہلے بتاتے، میرا گھر پاس میں ہی ہے، چلیں میں آپ کے کھانے کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں اور آرام کا بھی۔
ہم لوگ مسافروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی دعوت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے، تمہاری دعوت کا بہت شکریہ، لیکن میں تھوڑا آرام کر چکا ہوں اور تھوڑی دیر بعد میرے پاس کھانا موجود ہے، میں تناول کر لوں گا۔ مجھے بس تم سے 2 گھڑی بات کرنی ہے۔ وہ یہ بات سن کر بولا، جی فرمائیے حضور، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے، دراصل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں آیا تھا اور آرام کے لیے کوئی اچھی اور بہترین جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تو بھی میری نگاہ اس بڑی مسجد پر پڑی۔ میں فوراً ہی وہاں چلا گیا اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مسجد کافی سے زیادہ ویران نظر آ رہی تھی۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب اس دیہاتی نے یہ بات سنی تو وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا، کہنے لگا، حضور کیا آپ نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے؟ اس کا لہجہ کافی سے زیادہ حیرت انگیز تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے حیرت بڑے لہجے پر تھوڑا ٹھٹکے تھے۔ وہ اس دیہاتی کی بات سن کر فوراً ہی بولے، جی میں نے ابھی اس خوبصورت اور بڑی مسجد میں نماز ادا کی ہے، کیوں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ دیہاتی کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے ایک بہت عجیب چیز دیکھی ہے، وہاں پر مجھے کوئی بھی نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ مسجد اتنی زیادہ ویران ہے؟ ان کی مکمل بات سننے کے بعد کہنے لگا، حضور اس مسجد میں کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، یہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے اور ایک یہ واحد مسجد ہی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی مسجد موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی اس بڑی مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں جاتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر بل پڑے، ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنا پر لوگ نماز پڑھنے اس مسجد میں نہیں جاتے ہیں؟ مسجد کو کس لیے ویران رکھتے ہیں؟ کیا یہاں پر کوئی مسلمان نہیں رہتا؟ وہ دیہاتی ان کی بات سن کر کہنے لگا، نہیں نہیں حضور، یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب لوگ ہی خدا کا شکر ہے پکے مسلمان ہیں۔ دراصل حضور آبادی کے اندر ایک زمیندار رہتا تھا، وہ بہت زیادہ امیر انسان تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی ایسا وارث موجود تھا جو اس کی دن دولت کو سنبھال پاتا۔ اس کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور شادی کے 20 برس گزرنے کے بعد اس کی محبوب بیوی خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ انسان بالکل ٹوٹ گیا تھا، اس کے پاس سوائے اپنی بیوی کے اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ رحم دل تھا، وہ ہر غریب کی مدد کرتا تھا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت موجود تھی، اناج حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بہت ساری زمینیں موجود تھیں، استبل میں گھوڑے موجود تھے، بکریوں کے ریوڑ، دمبے، اس کے پاس ہر ایک چیز تھی، لیکن اس انسان کے پاس اس کا وارث موجود نہیں تھا جو ان سب تمام چیزوں کو سنبھال پاتا۔ لیکن وہ انسان خوف خدا والا تھا، اور جب سے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا وہ بہت زیادہ ہی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے فوراً ہی یہ چیز سوچی کہ وہ اپنی تمام دھن دولت لوگوں میں بانٹ دے گا، کیونکہ اسے اپنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کسی بھی وقت اس کی موت آ سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے چاہا کہ وہ کچھ نیکیاں جمع کر لے، اور اس نے سب سے پہلے اپنا استبل بیچ کر ان بہن بیٹیوں کی شادی کروا دی جو جہیز کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اتنا جہیز دے پاتے۔ وہ بہت دریا دل انسان تھا، اس انسان نے بہت سی بہن بیٹیوں کی شادی اپنا استبل اور بکریوں دمبوں کا ریوڑ بیچ کر کی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس بہت ساری زمینیں موجود تھیں، اس نے فوراً ہی وہ تمام زمینیں بھی کچھ عرصے بعد بیچ دی، اور زمینوں کو بیچنے کے بعد جو بھی اناج حاصل ہوا اور جتنا پیسہ اسے ملا، اس کا اناج اس نے خرید کر اپنی غریب بستی والوں کے گھروں میں پہنچا دیا۔ لوگ اس کو بہت دعائیں دے رہے تھے کیونکہ وہ بہت نیک دل انسان تھا اور سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس صرف اس کی حویلی ہی بچی تھی، اور آپ جو یہ خوبصورت اور بڑی مسجد دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ اس کی حویلی ہوا کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے آس پڑوس اتنے امیر لوگ موجود نہیں ہیں جو اس کی حویلی کو خرید لیتے، اس وجہ سے اس نے اس حویلی کو گرا کر ایک خوبصورت اور بڑی مسجد تعمیر کروا لی تھی۔ لوگوں نے جب اتنی خوبصورت مسجد دیکھی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے اندر آس پاس کوئی مسجد موجود نہیں تھی۔ سب لوگ خوشی خوشی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے جانے لگے، لیکن شروعات کے دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، بوڑھے نوجوان بچے سبھی اس مسجد میں خوش ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ گاؤں کا ہر فرد ہی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر جا رہا تھا۔ لیکن کچھ عرصے میں بہت ہی ایک چیز بھیانک ہوئی، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے جو بھی نوجوان جاتا وہ کافر ہو جاتا اور اپنا اسلام بھول کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا۔
اور ایسا ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار ہوا تھا۔ اب لوگ اس مسجد میں جانے سے خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس مسجد کے اندر ایک بندہ نہیں بلکہ کئی لوگ کافر ہو گئے تھے، اور سب کو ہی اپنا مذہب بہت عزیز تھا۔ اس وجہ سے اب کوئی بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا، اور اس وجہ سے ہی یہ مسجد کافی سے زیادہ ویران ہو گئی تھی۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دیہاتی کی باتیں بہت زیادہ پریشان کر گئی تھیں، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائے اور وہاں سے جب وہ باہر آئے تو وہ کافر بن جائے۔ ان کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی اس دیہاتی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، رات کے وقت میں خود عشاء کی اذان دے کر نماز پڑھاؤں گا، آپ لوگوں سے التماس ہے کہ رات میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں۔ وہ دیہاتی سن کر کہنے لگا، حضور معاف کریے گا، لیکن میں وہاں آ کر نماز ادا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنا مذہب بہت زیادہ عزیز ہے اور میں کسی بھی صورت اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس بار امامت میں کرواؤں گا اور وہاں پر نماز آپ تمام لوگ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کوئی بھی ہم مضبوط مسلمانوں کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائے گا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لازمی عشاء کی نماز آ کر مسجد میں پڑھیں اور لوگوں میں بھی یہ بات پھیلا دے کہ آج کی نماز میں پڑھانے والا ہوں، تو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئے۔ اور وہ یہ بول کر مسجد میں دوبارہ داخل ہو گئے تھے اور وہاں پر ہی تھوڑی دیر آرام کرنے لگے تھے، اور جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان دینے کے بعد وہ شدت سے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر گزر گئی تھی لیکن کوئی بھی نماز کے لیے نہیں آیا تھا۔ انہیں مایوسی ہونے لگی تھی، لیکن جب تھوڑی دیر گزری اور ان کی نگاہ مسجد کے دروازے کی جانب اٹھی تو کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ دکھنے میں کافی اچھے انسان لگ رہے تھے۔ وہاں آتے ہی کچھ لوگوں نے انہیں تنبیہ کی، ایسا نہ کرو، یہاں پر جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جو بھی نماز کو پڑھاتا ہے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہی بات ساری جانی پھیلی ہوئی ہے، تم کیوں اپنا ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی بات کو سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا ایمان کمزور ہے اور نہ ہی میں کبھی کافر ہوں گا۔ میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اور یقین جانے آپ لوگ بھی کسی صورت اپنا ایمان خراب نہیں کر پائیں گے۔ آئیں نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں پر کچھ تجسس کی خاطر آئے تھے، تو کچھ لوگ اس وجہ سے آئے تھے کہ انہوں نے کافی سالوں سے مسجد کے اندر باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو خواہش تھی کہ وہ لوگ باجماعت نماز ادا کریں، اس وجہ سے بھی کچھ لوگ وہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے عشاء کی اذان دے دی تھی، اب وہ نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے قطار میں کافی سارے مرد نیت باندھے کھڑے تھے۔ آج کافی سارے مرد مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی۔ ابھی انہوں نے ایک ہی رکعت ادا کی ہوگی اور دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی نیت باندھی، اچانک ہی مسجد میں ہلچل ہونا شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنی نماز کو نہیں توڑا تھا۔ مسجد کے اوپر والے حصے سے 10 حسین دوشیزائیں اتر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نماز نہیں توڑی تھی، بلکہ وہ بالکل مگن انداز میں نماز میں گم تھے۔ انہیں ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ وہ سب کچھ بلائے نماز پڑھنے میں ایسے مگن تھے کہ ان کو علم تک نہیں ہو رہا تھا کہ مسجد کے اندر 10 حسین دوشیزائیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کھڑے مردوں کو اپنی اداؤں سے بہکانے لگی تھی۔ لیکن آج امامت کوئی بچہ یا کوئی عام آدمی نہیں کروا رہا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت کے بہادر بادشاہ کروا رہے تھے، جن کی بہادری تو سارے جہاں میں مشہور تھی۔ وہ محسوس کر چکے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی موجود ہے جو بہت غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بالکل بھی بدگمان نہیں ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنا دھیان بھٹکنے دیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے بہت سارے مرد بہکنا شروع ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا کہ وہ بالکل یکٹک ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ ان تمام لڑکیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امام کی وجہ سے کوئی بھی ورگلاہٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے 3 لڑکیاں فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئیں اور اب ان کو بھی اپنی اداؤں کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ان کا دھیان بالکل بھی ان عورتوں کی جانب نہیں تھا۔ وہ بالکل اپنی اللہ کی عبادت میں مگن نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر بعد بھی جب وہ لوگ بالکل بھی غافل نہیں ہوئے تو وہ تمام لڑکیاں تھک ہار کر ایک کونے میں ہو کر بیٹھ گئیں اور ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مکمل نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے جو اب ان 2 شیزاؤں کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ لوگ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام لوگوں کی نگاہوں کے عقب میں دیکھا تو انہیں بھی 10 حسین دوشیزائیں نظر آئیں۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان سے دریافت کرنے لگے، کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ مسجد کے اندر عورتوں کا آنا منع ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا مسجد میں آنا ممنوع قرار دیا ہے، تو تم لوگ کس حیثیت سے مسجد کے اندر آئی ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہم لوگ کوئی عام نہیں ہیں، ہم لوگوں کو یہاں پر اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے، لیکن ہمیں بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے اتنے ورگ لانے کے بعد اور اتنی ادائیں دکھانے کے باوجود بھی آپ نہیں بہکے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے کھڑے مرد بہت سارے بہک چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں بہکے۔ یہ ہمارے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ یہاں سے جانے کی بجائے یہیں بیٹھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سن کر مسکرائے، کہنے لگے، یقیناً آپ لوگ ہی آنے والے مردوں کو یہاں پر مجبور کرتی ہوں گی کہ وہ لوگ اسلام سے غافل ہو جائیں اور آپ کا مذہب اختیار کر لیں۔ وہ ان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، یہاں پر جتنے بھی نوجوان مرد آتے تھے ہم ان کو فوراً قابو کر لیتے تھے، اور وہ لوگ ہماری خوبصورتی دیکھ کر فوراً مائل ہو جاتے تھے، اور جب ان کو ہمارے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کا موقع مل جاتا تھا تو ہم لوگ ان کو ایک ایسا مشروب پلاتے تھے جس کو پینے کے بعد وہ ہمارے قابو میں آ جاتے تھے، اور پھر جو ہم بولیں گے ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنے ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے غافل ہو کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتے۔ اس وجہ سے یہ مسجد بدنام ہوتی چلی گئی کہ جو بھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر سلطان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا، اور انہوں نے یکدم ہی اپنے میان سے تلوار نکال کر ان لڑکیوں کی جانب اٹھائی اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ یہ کام کس وجہ سے کرتے ہو؟ آخر تمہارے یہ کام کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے تم لوگوں کو کون مجبور کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر ان میں سے سب سے بڑی لڑکی کہنے لگی، ہم لوگوں کو رینالڈ بادشاہ نے بھیجا ہے، اس نے ہمیں سارے کام کی تاکید کی ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ یہاں پر آنے والا ہر نوجوان کافر ہو جائے۔ ان کی بات سن کر سلطان نے مزید اپنی تلوار کا دباؤ بڑھایا اور مزید پوچھنے لگے، آخر کو وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کا کہنا ہے اگر مسلمان قوم اس مسجد میں نماز پڑھے گی، چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن حفظ کریں گے، تو یہ مسلمان قوم بہت طاقتور ہو جائے گی اور رینالڈ بادشاہ کا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فوراً ہی ان لوگوں کو بہکا کر اسلام سے دور کر دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جائے۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگوں کو سر جھک گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں میں بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ وہ لوگ اپنے نفس کے ہاتھوں بربادی کی طرف جا رہے تھے اور بے وجہ ہی اس مسجد کو بدنام کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عورتوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا تم لوگ جانتے ہو تم ساری عورتوں کا مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟ ایسی خواتین کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ تم لوگ یہ جو کام اس رینالڈ بادشاہ کے لیے کر رہے ہو، کیا تم لوگ نہیں جانتے سب کو اپنا اپنا حساب مرنے کے بعد خود دینا ہوگا؟ تم لوگوں کا یہ غلط کام کتنے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے آیا ہے۔ میں مانتا ہوں تم لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہو، کیونکہ تمہارے لیے تم لوگوں کا مذہب ضروری ہے اور ہمارے لیے ہم لوگوں کا مذہب، لیکن تم لوگوں کو اس چیز کی سزا ضرور ملے گی۔ سلطان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ان میں موجود ایک معزز بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے عظیم انسان، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ تم کون ہو۔ ان عورتوں نے ہم لوگوں کو اتنا بہکا دیا، لیکن اس کے باوجود تم بالکل ان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اپنی نماز میں مشغول رہے، اور تمہاری دیکھا دیکھی ہم سب بھی ان لوگوں کی ورگلاہٹ میں نہ آئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ آخر تم کون ہو؟ مجھے تم کوئی عام انسان نہیں لگتے۔ جبکہ ان کی بات سن کر سلطان مسکرائے کہنے لگے، آپ درست فرما رہے ہیں، میں اس سلطنت کا سلطان ہوں، یہاں کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جبکہ وہ بزرگ ان کی بات سن کر کہنے لگے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سلطان معظم کہ آپ نے ہماری ان عورتوں سے جان چھڑوائی۔ جبکہ سلطان نے ان تمام عورتوں کو کال کوٹھی میں قید کر لیا اور رینالڈ تک یہ بات پہنچا دی کہ ہم مسلمان کبھی بھی تم جیسے انسانوں کی ورگلاہٹ میں نہیں آئیں گے، تم کتنے ہی حربے آزما لو، تم کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی نماز ادا کریں تو خود کو نماز میں اتنا غرق کر لیں کہ آگے پیچھے کا ہمیں بالکل بھی ہوش نہ ہو، تبھی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔